وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت قرآن ایپیسوڈ 12۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ہم قرآن مجید سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے اہم سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ کیوں ضروری ہے۔ قرآن مجید محض ایک علمی یا فکری کتاب نہیں، بلکہ یہ انسانی زندگی کی رہنمائی اور کردار کی تطہیر کے لیے نازل ہوا ہے۔ لہٰذا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرنا ہوگا کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے اخلاق، اپنے فیصلے اور اپنے تعلقات کو سنوارنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے جو سب سے اصل بنیاد ہے وہ عربی زبان کا فہم ہے۔ قرآن کا اصل فہم عربی زبان کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان عربی نہ سیکھ سکے تو وہ قرآن مجید کے ترجمے کا مطالعہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی ماہر استاد سے ترجمہ پڑھنا یا کسی معتبر مترجم کے ترجمے کا سہارا لینا ضروری ہے، اور وہ انسان کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآنی الفاظ کا فہم ایک انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن سے صحیح استفادہ کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے مفردات یعنی کہ سنگل ورڈز کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن کا آسان ترجمہ بار بار پڑھا جائے، اور جب یقین ہو جائے کہ ہم عام الفاظ کے معنی سمجھنے لگے ہیں تو پھر مختصر تفسیر سے آغاز کیا جائے، اور اس کے بعد بتدریج تفصیلی تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ یوں ایک قاری قرآن کے معنی اور مطالب سے نہ صرف واقف ہوگا بلکہ وہ قرآن مجید کی روحانی گہرائیوں میں بھی داخل ہو سکے گا۔ قرآن مجید سے استفادہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن تعلیمات پر عمل کرنا قرآن فہمی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے اور وہ اس کی تعلیمات کو یاد رکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنی زندگی پہ لاگو کر رہا ہے، اور اس سے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی کو محسوس کرتا ہے۔ یوں قرآن مجید کے ساتھ اس کی ایک سچی نسبت قائم ہو جاتی ہے، اور وہ قرآن مجید پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے قرآن فہمی کا اصل مقصد صرف اس کے معنی کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کہ جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا فہم ممکن اور آسان ہے، لیکن بس انسان کے لیے اس کی نیت خالص ہونی چاہیے اور دل میں طلب ہونی چاہیے، اور نیت عمل کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر کا علم، کیا یہ ہر ایک انسان پر فرض عین ہے یا یہ فرض کفایہ ہے؟ تو اس علم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ احکامات جن کا علم حاصل کیے بغیر ان پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو ان کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے متعلق ضروری احکام، جبکہ قرآن مجید کی تفسیر کا تفصیلی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر امت میں سے کچھ لوگ علماء یہ تفصیلی علم حاصل کر لیں تو یہ سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر امت میں سے کوئی بھی قرآن مجید کی تفسیر کا تفصیلی علم حاصل نہ کرے تو پھر پوری امت گنہگار ٹھہرتی ہے۔ قرآن مجید کے فہم میں ایک لفظ بیان ہوتا ہے تدبر۔ قرآنی تدبر سے کیا مراد ہے؟ تدبر کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز پر غور و فکر کرنا اور اس کے گہرے فہم تک پہنچنا، یعنی محض الفاظ کا ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، یہ تدبر کی اصل روح ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق علماء پر ایک فریضہ ہے کہ اگر عوام سوال کرے تو علماء پر واجب ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کریں، اور اگر سوال نہ بھی ہو تب بھی مناسب یہی ہے کہ علماء عوام کے لیے قرآن کی تعلیمات کو عام کر کے بیان کریں، تفسیر کے حلقے قائم کریں اور امت کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہدایت، حکمت، نور اور شفا ہے۔ اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کے لیے ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، اس کی تفسیر کو سمجھنا ہوگا، اس پر تدبر کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کے اس پر عمل کرنا سیکھنا ہوگا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے فہم، تدبر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔